نوجوانوں کے لیے بھی نہیں بچوں کے لیے گفتگو کروں گا کہ دین کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ جو دین اسلام ہے اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، دین کس چیز کی بنیاد پر لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، دین کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، اور دین کس طریقے سے مسائل کا حل کرتا ہے، کیا ہے اسلام کی یا کسی مذہب کی بنیادی فلسفہ۔ تو دنیا میں حقیقتاً دین فقط اسلام ہی رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ جن دیگر مذاہب نے اپنے آپ کو ایک الگ دین کے طور پر پیش کیا، عیسائیت، یہودیت، تو قرآن نے ان سب کی نفی کی ہے کہ ابراہیم کا دین بھی اسلام تھا، موسیٰ کا دین بھی اسلام تھا، عیسیٰ کا دین بھی اسلام تھا، اور پاک پیغمبر کا دین بھی اسلام تھا۔ دین ایک ہی ہے۔ دین کرتا کیا ہے، دین کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے انسان کو عقل بھی عطا کی، خواہش بھی عطا کی۔ انسان دونوں چیزوں کا مرکب ہے، یعنی اگر آپ انسان، جانور اور فرشتے کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ان تینوں میں اور انسان میں جو فرق ہے وہ یہی نظر آئے گا کہ فرشتہ عقل رکھتا ہے، خواہش نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ جانور خواہش رکھتا ہے، عقل نہیں رکھتا، اور انسان ان دونوں چیزوں کو رکھتا ہے۔ خواہش بھی انسان میں موجود ہے، عقل بھی انسان میں موجود ہے، انسان میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور یہی سبب ہے کہ ان دونوں چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے انسان میں ارتقاء کے مراحل ہیں۔ فرشتے کو جو خلق کر دیا وہ عقل تو رکھتا ہے، لیکن وہ اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا جہاں حضرت انسان کے قدم پہنچتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یعنی فرشتہ اگر سردار بھی بن جائے تو فرشتہ سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہے، اور انسان کامل سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتا ہوا۔ بیسک پرنسپل کو آپ ایک آسان سی مثال سے سمجھ لیے کہ آپ کا کوئی دوست لے کے آئے، جناب اب تازہ 125 لایا ہوں، ذرا ایک چکر لگا کے آئیں، بڑی تیز دوڑتی ہے، یہ سامنے حالہ روڈ کا ایک چکر لگا کے آئیں، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ذرا چکر لگا کے آتا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں چابی دے اور ساتھ میں جملہ کہے اس میں بریک نہیں ہے، تو مجھے بتائیے آپ میں سے کون ایسا عقل مند ہے جو اس رسک کو اٹھانے کو تیار ہوگا کہ ایسی موٹر سائیکل چلائے جس میں بریک نہ ہو؟ تو آپ کہیں گے بھائی بہت اچھی ہے، بھاگتی ہوگی 100 کی رفتار سے، لیکن مجھے تو معاف رکھیے، میں اس موٹر سائیکل کو چلانے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ اس میں بریک نہیں ہے، یہ کہیں پر بھی کسی بھی مرحلے میں کسی سے ٹکرا جائے گی، دوسرے کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے گی، میرے لیے بھی نقصان کا باعث بنے گی۔ تو میرے دوستوں، جیسے مذہب اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں بریک کا کام لیتا ہے جیسے موٹر سائیکل یا کار کے سسٹم میں بریک۔ یعنی سسٹم سب کچھ موجود ہو، اگر بریک کا سسٹم موجود نہ ہو تو پھر تصادم کے اور ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس مذہب نہیں ہے، دین سے وابستہ نہیں ہے، تو آنکھیں تو ہوں گی، لیکن جب آنکھوں میں بریک نہیں ہوگا تو محرم کو بھی دیکھ نہیں ہوگی، نامحرم کو بھی دیکھ نہیں ہوگی، شکم تو ہوگا، اگر بریک نہیں ہوگا تو حلال بھی کھا رہا ہوگا، حرام بھی کھا رہا ہوگا۔ تو یہ جو انسان کو باطل سے، غلط راستے سے روکنے والا جو بریک ہے اسے عام اصطلاح میں دین اسلام ہے۔ ہم اپنا
اسلام کے بغیر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی ایک بہت تیز دوڑتی ہوئی گاڑی بغیر بریک کے ہلاکت، نقصان، خسارے کے علاوہ کچھ اور نہیں دے سکتی. ایسے ہی انسان تمام تر صلاحیتوں اور حصوں کے رکھنے کے بعد اگر دین کی دولت سے سرفراز نہیں ہے تو پھر وہ اسی بغیر بریک کے چلنے والی گاڑی کی طرح ہے، کیونکہ اسے روکنے والا وہ سینٹر نہیں ہے جو اسلام نے تقوی کی صورت میں دیا ہے. یعنی یہ تقویٰ، خوف خدا، پرہیزگاری، یہی تو وہ بریک ہے جو انسان کو کنٹرول، سیلف کنٹرول عطا کرتا ہے. تو میرے دوستوں، دین اسلام نے آخر ایسا کیا کیا؟ دین اسلام کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ اسلام کا بنیادی فلسفہ دیکھیے، دین فطرت ہے، اور فطرت کا ایک بنیادی اصول ہے. فطرت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ فطرت کہتی ہے کہ انسان کبھی بھی کچھ قربان کرنے کو تب تک تیار نہیں ہوتا جب تک اس سے بہتر کا آپشن نہ ہو. آپ یقین کیجئے، ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گڑیا ہو اور آپ کہیں گڑیا دو، تو وہ بچہ یا بچی آپ کو اپنا کھلونا دینے کو تیار نہیں ہوگا. کہا نہ، میں تو نہ دوں گی. آپ بہت کہہ لیجیے، آپ چھین تو سکتے ہیں، لے نہیں سکتے، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے خود دے دے گی. آپ ایک چھوٹا سا کام کریں، آپ اس سے بہتر کھلونا اس کے سامنے رکھیں اور کہیں یہ دے دو، یہ دے دو. تو فطرت انسانی یہ ہے کہ جب اسے اس سے بہتر آپشن ملے گا، وہ جو ایک لمحے پہلے آپ کو دینے کو تیار نہیں تھی، اب وہی بچی اس سے بہتر گڑیا کی خاطر پرانی گڑیا دے دے. یہی اسلام کا فلسفہ ہے. اسلام جن چیزوں کو چھڑوا رہا ہے، جن چیزوں کی قربانی دلوا رہا ہے، اس سے بہتر چیزیں عطا کر رہا ہے. یعنی اگر اسلام آپ سے یہاں حرام نعمتوں کو چھڑواتا ہے، حرام چیزوں کو چھڑواتا ہے، تو اس سے بہتر نعمتوں کا وہ وعدہ کرتا ہے. اگر یہاں پر تم سے دنیا کی ظاہری جان چھڑواتا ہے، یعنی ظاہری جان تمہیں قربان کرنی پڑتی ہے، تو اس کے بدلے میں تمہیں ایسی زندگی دیتا ہے جو حیاتی حیات. تو یہی فلسفہ اسلام ہے. اور دیکھیے، اسلام میں ایک عبادات ہیں، اخلاق ہے. ان دو چیزوں پر ہمارے معاشرے میں جب ڈسکشن کی جاتی ہے تو پورا اسلام عبادات کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. حالانکہ عبادات کا فلسفہ بھی بہت بلند فلسفہ ہے، لیکن آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قبلہ جاوید عباس صاحب موجود ہیں، پورے قرآن میں 6236 آیتیں ہیں. مشہور یہی ہے 6666، لیکن جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو 6236 آیتیں آپ کو نظر آئیں گی. ان آیات میں 700 سے کم آیتیں احکام کی. یعنی ایک قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ احکام کے علاوہ دوسری آیات پر مشتمل ہے. اس میں وعدے اور وعید کی آیتیں ہیں، اس میں قصص کی آیتیں ہیں، اس میں اخلاق کی آیتیں ہیں. بس میں ذرا سی گفتگو آگے بڑھا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دیکھیے، جب اسلام عبادت کی بھی بات کرتا ہے، ایک مسئلہ آپ سنیے اور پھر علماء سے تصدیق فرما لیجیے گا. آپ اسلام کے فلسفے کو سمجھیں. اسلام عبادت کا فلسفہ بھی کس طریقے سے، کس انداز سے چاہتا ہے. اگر آپ مغرب کی نماز یا عصر کی نماز ادا کریں، مغرب کی نماز ادا کریں، دریا کے کنارے آپ نے تکبیر پڑھ دی اور کہیں سے شور اٹھا کہ ایک انسان ڈوب رہا ہے، مسلمان نہیں، انسان، ایک انسان ڈوب رہا ہے، اور آپ
آپ کو تیرنا بھی آتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے، فقہا یہ کہتے ہیں آپ نماز توڑیں، پہلے ایک انسان کی جان بچائیں، واہ واہ اپنی واہ نماز کو ادا کریں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ آپ کو عبادت کیا سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرحلہ اور، آپ کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، آپ وضو کر رہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پتہ چلا پانی 50,000 روپے کا مل رہا ہے، اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو 50,000 کا بھی پانی خرید کے وضو کے لیے پانی خریدا، 50,000 کا آپ نے پانی خریدا وضو کے لیے، ابھی وضو کے لیے پانی اٹھایا، انسان نہیں، اگر کوئی کتا، بلی، کوئی جانور پیاس سے مر رہا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے پہلے اس جانور کو پانی پلاؤ، اب تم تیمم کر دو۔ واہ 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 یعنی عبادت خدا کی ہے، لیکن انسان ہی نہیں، جانوروں تک کے بارے میں ہمارے سامنے یہ ہدایات موجود ہیں۔ اور قرآن نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ آپ کے اخلاق پر۔ ایک حدیث پیغمبر ہے کہ میں مکارم اخلاق کے لیے مبعوث ہوں، اخلاق سکھانے کے لیے مبعوث ہوں۔ ایک اور مقام پر پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ تو اس پر اسلام نے کس طریقے سے گفتگو کی ہے، میں چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ احکام کی آیات عبادات سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں آپ کو ڈیٹیل نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اس میں نماز کی زیادہ طریقے کہیں پر بھی قرآن نے مینشن نہیں کی، یہ احادیث پیغمبر کے ذریعے آیا ہے۔ لیکن جب ہم اخلاقیات کی آیات پر بات کرتے ہیں، یعنی جب ہم نماز، روزے، حج کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں کلیات ملتے ہیں، یعنی قرآن صرف کلیے پر بات کرتا ہے، حکم پر بات کرتا ہے، اس کی ڈیٹیل، اس کی ایکسپلینیشن ہمیں سیرت سے ملتی ہے، سنت سے ملتی ہے۔ لیکن جب اخلاقیات کی آیات آتی ہیں تو ان کی ڈیٹیل بھی ہمیں قرآن سے بہت زیادہ مل جاتی ہے، یعنی رحمان کے بندے کو کیسے چلنا چاہیے، زمین پر اس کے قدم کیسے پڑنے چاہیے، اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، تو آیت وہ تمام چیزوں کو کھول کھول کے ایک ایک نشانی کو بیان کرتی ہے۔ وہ اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیا، اور ہمیں بالخصوص ان لوگوں کو جو جعفری ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں، جو معصومین علیہ السلام سے وابستہ ہیں، ان کے اخلاق کو تو اتنا بلند ہونا چاہیے۔ ابھی کل ہی امام سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم ولادت تھا، آپ کی زندگی، آپ کی اخوت درگزر کو دیکھیے کہ تاریخ اسلام میں اگر اہل بیت کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے کرداروں کو دیکھا جائے تو ان میں اہم ترین کرداروں میں سے ایک کردار مروان بن حکم کا ہے، جس نے ہر موقع پر آل رسول کی مخالفت کی، اہل بیت اطہار کی مخالفت کی۔ اس مروان بن حکم جب واقع حرہ ہوا اور مروان بن حکم اور دیگر لوگ بھاگے ہیں، اور جس طریقے کے مدینے کے حالات ہوئے، وہ امام زین العابدین جنب کو مدینے کے قریب ایک مقام تھا، وہاں پر اپنی زمین پر اپنے مکان میں موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، وہاں جب مروان کے لیے زندگی بچانا مشکل ہو گئی تھی، یہ مروان اپنی بیوی عائشہ کو لے کر، جو عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ کی بیٹی ہے، اسے لے کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ امام زین العابدین کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ پناہ دے دیجیے اپنے گھر میں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے تو ساری زندگی بدترین ہماری مخالفت کی، تو وہی ہے جو ولید کے دربار میں میرے بابا کا سر کاٹنے کا کہہ رہا تھا، تو تمام سازشوں میں سر فہرست رہا ہے۔ نہیں، دروازے پر ایک دشمن بھی چل کے آیا،
मुसीबत के वक्त इनके दरवाजे पर आया तो ये इतने उफू और दरगुजर करने वाले हैं कि कोई जुमला तो नहीं कहा बल्कि उसे पनाह भी दी और अपने घर में रखा।